اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الجاریۃ علی اہلہا اما بعد فقد ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر ترین گفتگو میں ایک اہم موضوع لے کر آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ گفتگو میں ہم نے ایک حدیث مبارکہ کو اپنا عنوان قرار دیا ہے کہ جس کو آغا شیخ غر عاملی نے اپنی وسائل الشیعہ میں نیز الفصول المہمہ میں اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی عظیم کتاب بحار الانوار میں اور صواحب عوالم نے اپنی کتاب عوالم العلوم میں نقل کیا ہے کہ جس کا سلسلہ سند اس طریقے سے عن سعد عن الجعمرانی عن الحسن بن علی بن ابی حمزہ عن ابیہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ قال سمعتہ یقول، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان البکاء والجزع مکروہ للعبد فی کل ما جزع، فرماتے ہیں کہ بلا شک و شبہ بکا کرنا، رونا، گریہ کرنا اور بے قرار ہونا، بے قراری کا اظہار کرنا، جزع مکروہ، یہ مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے، للعبد عبد کے لیے یعنی عبد بندے کے لیے ایسا کام کرنا یہ مکروہ ہے۔ فی کل ما جزع، ہر اس کام میں جس میں بھی وہ بے قرار ہو، بے قراری کو اظہار کرے۔ ما خلا البکاء والجزع علی الحسین علیہ السلام، سوائے بکا کے، گریہ کے اور جزع کے یعنی بے قراری کے، کس پر؟ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام پر۔ فَإِنَّهُ فِيهِ مَأْجُورٌ، کیونکہ وہ اس میں کیا ہے؟ معجور ہے، اس میں اس کو اجر ملنے والا ہے۔ بکا میں اور جزع میں حضرت امام حسین علیہ السلام پر انسان کو اجر ملنے والا ہے۔ تو یہاں ظاہری اعتبار سے جو ہمیں میسج اور پیغامات ملے وہ تین ہیں۔ پہلا میسج، پہلا پیغام یہ ہے کہ تمام امور میں انسان کے لیے ایک تو بکا یعنی رونا گریہ کرنا، دوسرے جزع یعنی اظہار بے قراری کرنا، بے قرار ہونا، یہ مکروہ ہے ایک۔ دوسرے، اس کراہت سے غم حضرت امام حسین علیہ السلام مستثنیٰ ہے، یعنی اس میں یہ کراہت نہیں ہے، یعنی وہ غم امام حسین علیہ السلام میں بکا اور جزع ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دو، تیسرے آپ کے ہمیں پیغام ملا کہ غم امام حسین علیہ السلام میں کیا یہ فَإِنَّهُ مَأْجُورٌ، یہ اس میں انسان کو اجر ملتا ہے، استحقاق ثواب حاصل ہوتا ہے انسان کو حضرت ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرنے سے اور جزع یعنی بے قرار ہونے سے۔ تو اب یہاں ان تینوں پیغامات کے ذریعے ہمیں جو ایک نتیجہ ملا، نتیجہ یہ ہے کہ عام انسان کا غم الگ ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم الگ ہے، اور اس کی وجوہات ہیں، بہت زیادہ وجوہات ہیں، بکثرت وجوہات ہیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان وجوہ اور علل اور اسباب کو پیش کیا جائے۔ ایک معمولی سی وجہ صرف یہ جان لیں اور سمجھ لیں
کہ چونکہ دنیا کے ہر انسان میں اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، تو ان کے غم میں بھی فرق ہونا چاہیے نا۔ اور اللہ جو ہے وہ ما قبل اور ما بعد کے حکم کو الگ کرتا ہے، یہ ایک طرح سے حصر کا اور حصار کا کام دیتا ہے۔ مثلاً جیسا کہ ہم اپنے کلمہ توحید میں کہتے ہیں، کلمہ اخلاص میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ اخلاص اور کلمہ توحید ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو ہٹا کے برابر کر دیں اللہ کے ما قبل کو اللہ کے ما بعد کے، اللہ کے ما بعد کو اللہ کے ما قبل کے، تو وہ جو ایمان اور اخلاص اور توحید تھی وہ شرک اور کفر بن جاتی ہے۔ لا الہ اللہ ہم کہیں، لا الہ اللہ، اللہ الہ نہیں ہے، تو جب اللہ معصوم کی بارگاہ سے وارد ہو گیا، ہم اس اللہ کو، اس حصار کو توڑنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ خاص اہم اور بات کہ احکام جو ہیں وہ 5 ہیں، علماء نے اپنے اصول میں اور اپنی کتب میں اس کی صراحت کی ہے کہ احکام 5 احکام 5 ہیں: وجوب، حرمت، استحباب، کراہت، اباحت، اور بکثرت مقامات پر علماء کرام نے یہ توضیح پیش کی ہے کہ مکروہ کو مکروہ نہ سمجھ کے انجام دینا یہ حرمت کی حدود تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم مکروہ کو مکروہ نہ سمجھ کے اسے بے اعتنا ہو جائیں، اسے مکروہ نہ قرار دیں کہ مکروہ کچھ نہیں ہوتا ہے، مکروہ کے جو حقیقی معنی ہیں وہ کیا ہیں، یعنی جس کا نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ مکروہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کا نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، نہ کرنا جس کا بہتر ہوتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ یعنی جس کا کرنا بہتر نہیں ہوتا، کرنا جس کا بس یوں ہی عجیب ہوتا ہے جس کا کرنا، اور نہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ جس کا بہتر ہوتا ہے۔ تو نہ کرنا اور پھر مکروہ جو ہے وہ، اگر ہم اس نہ کرنے کو بے اعتنا ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ نہیں مکروہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو سبک سمجھیں، تو وہ حرمت کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اکثر مقامات پر وارد ہوا ہے۔ پھر اس میں سب سے بڑی خرابی اور خامی کیا واقع ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کراہت کو کراہت نہیں سمجھا تو یا تو ہم نے اس کو استحباب بنا دیا، یا ہم نے اس کو کیا کیا کہ ہم نے اسے مباح بنا دیا۔ تو جو فرق تھا کراہت میں اور اباحت میں وہ ہم نے ختم کر دیا، اور ایک حکم کو سرے سے ہی ختم کر ڈالا، یعنی کراہت کو جو حکم مستقل تھا ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی قباحت اس سے لازم آتی ہے۔ دوسرے، کراہت کے معنی نہ کرنا بہتر ہوتے ہیں، اور غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مستثنیٰ کیا گیا، پلس اس میں ایک جملہ یہ کہا گیا کہ غم حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اجر ملتا ہے۔ تو یہ اس اللہ والا جو ایک حصار ہے درمیان میں، اس کو باقی رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ مکروہ اور معجور کا فرق قائم رہتا ہے، اور اگر ہم اس اللہ کو ہٹا دیں، مثلاً برابر کر دیں عام انسان کو بھی اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو بھی، تو پھر معجور اور مکروہ دونوں آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں۔ مکروہ اور معجور کا جو شعور اور جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم احکام میں رد و بدل کریں، الٹ پھیر کریں، ہیرا پھیری کریں، کراہت کو ندب بنا دیں مثلاً، یا غم حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے کسی اور کے غم میں جو ہے وہ گریہ و زاری اور بے قراری اور اس طرح کے دیگر عناوین، بالخصوص حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کی مانند یا اس سے بھی بڑھ چڑھ کے اگر ہم انجام دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اللہ کو اور اس فرق کو اور ہم اس معجور کو اور اس مکروہ کو خلط ملط کر رہے ہیں، مخلوط کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، جو نہ تو عقلاً مستحسن ہے اور نہ
شرعاً مستحسن ہے۔ چونکہ ہماری تکلیف کیا ہے؟ ہماری تکلیف احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہم واجب کو واجب رہنے دیں، حرام کو حرام رہنے دیں، مستحب کو مستحب رہنے دیں، مکروہ کو مکروہ رہنے دیں، مباح کو مباح رہنے دیں، اپنی در اندازی کے ذریعے احکام میں رد و بدل نہ کریں۔ شاید جو ہم بات کہنا چاہتے ہیں ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین تک وہ پہنچ گئی ہوگی۔ نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ذات حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر افراد کی ذوات جو ہے وہ الگ ہے۔ ایک عام انسان کا غم اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں فرق اور امتیاز رکھنا جو ہے وہ عقلی اور شرعی فریضہ بنتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں احکام اور اپنے اعمال میں اہل بیت علیہم الصلاۃ کے فرامین اور شریعت محمدی کا پابند رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔